کچھ افراد آپ کو ناپسند کرتے ہیں، آپ کے لباس پر بات کرتے ہیں، شوز پر بات کرتے ہیں، ورکنگ سٹائل کو ناپسند کرتے ہیں، آپ کو ڈس لائک کرتے ہیں، آپ کی پرفارمنس کو بھی پسند نہیں کرتے، اپریشیٹ بھی نہیں کرتے اور آپ کو ہمیشہ لیٹ ڈاؤن بھی کر دیتے ہیں۔ کیا آپ کا دن ایسی باتوں کے بعد پٹڑی سے اتر جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ تنقید سے متاثر ہو جاتے ہیں اور متاثرین تنقید بن کر جذباتی کیفیت میں بھڑک بھی جاتے ہیں اور اپنے راستے سے ایسے ہٹ جاتے ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنے لیے کسی راستے کا تعین ہی نہیں کیا تھا۔ دوسروں کی طرف سے آپ پر کی گئی منفی تنقید آپ کی سیلف اسٹیم کو تباہ کر سکتی ہے۔ آپ ڈپریشن یا انگزائٹی میں جا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کو کرٹیسزم کے محرکات کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ اپنی خوشگوار زندگی گزار سکیں۔ جب بھی تنقید ہو تو اسے جاننے کی کوشش کریں کہ یہ تنقید کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیا یہ تنقید آپ کے کسی آئیڈیا پر ہو رہی ہے، آپ کی قابلیت کے بارے میں ہوئی ہے یا آپ کے کریکٹر پر تنقید ہوئی ہے؟ اب تنقید کرنے والے شخص نے تو اپنا رول ادا کر دیا کہ اس نے تنقید کر دی، اس کو جو چیز ناپسند لگی آپ کے بارے میں اور اس نے کہہ دی۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ یہ سب سے اہم ہے۔ نمبر 1، ایسی صورتحال میں آپ کو جرأت اور حوصلے سے تنقید کا سامنا کرنا چاہیے۔ نمبر 2، تنقید کو نظر انداز کر دیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے، تنقید کو نظر انداز کر دیں۔ نمبر 3، جو تنقید ہو رہی ہے اسی میں سے بہتری کا پہلو ڈھونڈ لیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ تنقید کرنے والا اپنے گر آزمائے اور آپ اپنے گر آزماتے جائیں، اور تنقید کرنے والے شخص کا شکریہ بھی ادا کر دیں کہ اس کی وجہ سے آپ نے اپنے لیے بہتری تلاش کر لی ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے آپ میں کون سی تبدیلی لے کر آنی ہے جو کہ مجھے کامیابی کے راستے پر لے کر جا سکے گی۔ کیونکہ کمزور ول کے لوگ ہمیشہ آپ کو برداشت نہیں کر پاتے اور اسی وجہ سے وہ آپ پر منفی تنقید بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کر دیں اور خود میں بہتری کے اصول پر چلنے کا تہیہ کر لیں کہ میں نے بس اپنے آپ میں بہتری لے کر آنی ہے، تنقید ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ کیونکہ کرٹیسزم ہونا ایک حقیقت، میں آپ ہم سب کوئی بھی تنقید سے بچ نہیں سکتے۔ اگر آپ آرام سے بیٹھ جائیں، کچھ نہ کریں، کامیاب بھی نہ ہوں، سوئے رہیں، تو پھر تنقید نہیں ہوگی، کیونکہ کام نہ کرنے والوں پر تنقید نہیں ہوا کرتی، ہمیشہ انہی پر تنقید ہوا کرتی ہے جو بہتری کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تنقید اسی صورت سر اٹھاتی ہے جب آپ سر اٹھاتے ہیں۔ تنقید کو اپنے لیے باد مخالف سمجھ لیں اور یہ سمجھیں کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، اور تنقید کے ماحول میں آپ کو اپنا رول نبھانا آنا چاہیے۔ یہ ایک مکمل آرٹ ہے کہ جب بھی تنقید ہو تو آپ کو اپنا رول یاد آ جانا چاہیے کہ میں نے ایسی صورتحال میں خود کو کیسے سنبھالنا ہے، میں نے اپنے ریاکشن کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ آپ یہ اسی صورت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس تنقید کی وجوہات سمجھنے کا سٹیمنا موجود ہوگا۔ خود کو پازیٹیو اور ہوپ فل جب آپ رکھیں گے، پھر آپ گریسفلی کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ فیئر کرٹیسزم پر خود کو آپ مؤثر طریقے سے بہتر بنانے کی طرف چلے جائیں۔ ایریاز آف امپرومنٹ کو اپنی اسٹرینتھ میں بدلتے جائیں، اور ڈائریکٹ نیگیٹو کمنٹس پر خود کو پرسکون رکھیں۔ یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے، لیکن آپ نے یہ اپنے لیے سمجھنا ہے کہ جب کبھی بھی بالکل فیس ٹو فیس لوگ آپ پر الفاظ کا، جملوں کا حملہ کر رہے ہوں، ایسے صورتحال میں اب آپ نے اپنے آپ کو پرسکون رکھنا ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، اس کو فوراً مان لیں، بات ختم، اور بالکل معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ چلتے جائیں، اسی سے بہتری کا پہلو نکلتا شروع ہو جائے گا،
اور اسی سے بہتری کا پہلو اس طرح سے نکلے گا کہ آپ دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھیں گے کہ اس نے اگین آپ کے آئیڈیا کو کرٹیسائز کیا، آپ کے کریکٹر کو کرٹیسائز کیا، یا آپ کے کسی ایسی بات کو کرٹیسائز کیا جو کہ اس کو ناپسند لگی۔ اب ان محرکات کو سمجھنا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے جس ٹاپک کو ٹچ کیا ہے، کرٹیسزم، تنقید اور آپ، یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ کامیابی کے راستے پر چلتے ہوئے تنقید ہونا ایک لازمی ہرڈل کے طور پر سامنے آتی ہے، اور آپ جو راستے کی ہرڈلز ہیں ان میں سے سب سے پہلا نام، سب سے پہلا لفظ ہی تنقید آتا ہے، جو کہ آپ کو تباہ کر سکتی ہے، آپ کو اپنے گول سے، آپ کی پلاننگ سے بالکل ڈائیورٹ کر سکتی ہے۔ تو آپ نے خود کو ساؤنڈ رکھنا ہے، آپ نے مینٹلی سٹرونگ رکھنا ہے، کیونکہ صرف مینٹلی جب تک آپ سٹرونگ نہیں ہوں گے، جب تک آپ کی فیلنگز کے لحاظ سے آپ کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ دوسروں کے جملوں کو برداشت نہیں کر پائیں گے، دوسروں کے جملوں کو، دوسرے کے الفاظ کو، دوسرے کے نظریات کو جو کہ آپ کے حق میں بہتر نہیں جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ شخص میرے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے ایسے ماحول میں رہتے ہوئے خود کو آگے کی طرف بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے میری ان تمام باتوں کو بڑے غور سے سنا ہے، اور اس ویڈیو کے آپ نے آخر تک اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ تنقید ہونا ایک لازمی بات ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو خود کو سلیقے طریقے سے تنقید میں سے گزار کر کامیابی کی طرف لے کر جانا ہے۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ۔